بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کی باتیں میں سب کا استقبال ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ ناظرین، کعبہ شریف کی تعمیر کا واقعہ قریش پر عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ کعبہ ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے اور کس نے تعمیر کیا۔ جب بیت اللہ اس زمین پر موجود نہیں تھا تو اس جگہ پر کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے کعبہ شریف کو بنایا؟ کس کس پیغمبروں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ اور آج تک کتنی بار کعبہ شریف کی تعمیر کی گئی؟ ابھی جو تعمیر کی موجود ہے وہ کس شخص نے بنائی اور کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ کعبہ شریف کی پردوں میں آگ کس نے لگائی تھی؟ ناظرین، خانہ کعبہ کے بارے میں مکمل حقیقت آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو میں معلوم ہونے والی ہے، تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور ہمیں سپورٹ کریے۔ ناظرین، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ اس حوالے سے امام زین العابدین کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک شخص نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کعبہ کیا ہے اور طواف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، فرشتوں نے جناب باری تعالیٰ میں انسانوں کے بارے میں گزارش کی تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انہیں لگا مالک ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عرش الہی کا طواف کرنا چالو کیا۔ یہ اپنی غلطی کا اظہار تھا اور رب کریم کی رحمت نے انہیں نوازا اور عرش کے سیدھ میں نیچے 7ویں آسمان پر ایک گھر پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو حکم دیا، گھر کا طواف کرو، اور فرشتوں نے طواف کرنا شروع کیا۔ اس گھر کا نام البیت المعمور رکھا گیا۔ سورہ طور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کعبہ شریف کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ عمارت طوفان نوح علیہ السلام تک قائم رہی۔ طوفان میں وہ عمارت منہدم ہو گئی، مگر حجر اسود کو جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس کعبہ شریف میں حفاظت رکھ دیا تھا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد کعبہ مکرمہ کے مقام پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کے بعد آپ کے بیٹوں نے چند پتھر جمع کر کے مکان تیار کیا۔ ان بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں کعبہ مکرمہ کو بنایا۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کیا کرتے تھے وہ ابھی تک وہاں موجود ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکے میں اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً راضی ہو گئے اور انہوں نے خدائی کا کام شروع کیا۔ انہیں شیث علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے، انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرشتوں والے تعمیر کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں مکہ کے قریش نے کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کری تو انہوں نے اس کی بنیاد کو گہرا کرنا چاہا، تو کھدائی کرتے وقت پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹی کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کھدائی کے ذریعے پتھر کو باہر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلا کہ پاس سے دیکھنے والا شخص اندھا ہو جاتا۔ وہ پتھر خود بخود نیچے جا کر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہیں لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت المقدس کا تذکرہ اس طرح ہے کہ اور جب ہم نے بیت اللہ کے مقام کو ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے گھر کے طواف، قیام اور رکوع سجود کے کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور فرمایا بے شک لوگوں کے لیے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہاں والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مثلا مقام ابراہیم جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ہم نے آزمائشوں سے آزمایا، ان میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا، میں آپ کو پورے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، میری اولاد میں سے یہ بھی امام بنائیے۔ تو اللہ نے فرمایا، میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت یاد کرو کہ جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا، ہم نے ابراہیم کو طواف، اعتکاف، رکوع سجود کے لیے پاک رکھو۔ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، اس مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما،
تو دعا سننے والا جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرمانبردار بننا، ہماری اولادوں کا فرمانبردار بننا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سیکھا، ہم پر راضی ہو جائے، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے ہمارے رب۔ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیت کی تلاوت کرے اور کتابوں کو حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے کہ یہ پتھر نہایت سفید رنگ کا تھا، اب وہ سیاہ ہو گیا ہے، انسانوں کی غلطیوں سے اس کو سیاہ ہونے کا سبب بنا دیا۔ دیواریں انسان کے قد کے برابر ہو گئی، تو اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے، اسی وقت پتھر پگھل گیا، اس کے اندر پاؤں اس قدر دھنس گیا کہ پتھر پر ان کے پیروں کے نشان آ گئے۔ اس پتھر کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد پہاڑی کے نالی کے پانی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تعمیر کی ہوئی عمارت گر گئی، تو قبیلہ زحیم نے اسے پھر سے بنایا۔ قبیلہ زحیم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی۔ پھر قوم مالک کا قبیلہ بنی عمیر نے تعمیر کیا، وہ بھی عمارت گر گئی۔ اس کے بعد کوسہ بن کلاب نے اسے بنایا، اس پر کلاب سیاہ ڈالا۔ یہ عمارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس کی عمر تک قائم رہی۔ اس وقت ایک عورت نے ایک پردے کے پاس کھڑی ہو گئی، بخور جلا رہی تھی، تو پردے میں آگ لگ گئی اور عمارت جل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کعبے کی تعمیر ایسی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر تھی۔ مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب میں محفوظ رکھنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر زبردست سیلاب کی وجہ سے بند اٹھ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی جمع رہنے کی وجہ سے کعبے میں دیواروں میں شکاف پڑ گئے۔ اس کی پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ میں جلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے دیوار میں شکاف ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دیواریں اٹھائی تھی وہ 9 گز اونچی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے لاتے تھے، وہ کپڑے خوشبو ہوتے تھے۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اسے کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ خزانے کو ایک مرتبہ چور چرانے کی کوشش کر رہا تھا، تو چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے پاس آنے نہیں دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے ڈرتے تھے۔ کعبے کے پھر سے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پرندوں کو بھیجا، سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش خوش ہو گئے۔ انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے، اس طرح دروازے کو بھی اونچا اٹھایا جائے تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو سکے، صرف جسے اجازت ہوگی وہی داخل ہوگا۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر اور چندہ جمع کر رہا تھا۔ چندے میں ایک حلال اور پاک کمائی جمع کی جا رہی تھی۔ پاک کمائی اس لیے دی گئی کیونکہ قریش نے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ اس پر قریش حیران اور پریشان ہو گئے اور بولے، قریش کعبہ کی تعمیر کے لیے صرف پاک اور حلال کمائی شامل کی جائے، پاک کی حرام کی کمائی نہیں شامل کرنی ہے۔ یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں تھے، اپنے قوم میں شریف بھی تھے۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے، ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، اصلاح کی نیت سے کعبے کی دیوار گرا رہے ہوں گے تو اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، اس لیے قریشیوں کا ڈر نکل گیا۔ پھر ولید نے کہا کہ کعبے کی دیوار گرانے کے بعد ابتدا کہ اس نے ایک طرف کا حصہ گرایا، رات خیرات سے گزری تو دوسرے دن سب لوگوں نے پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اپنے سبز رنگ کے پتھر رکھے ہوئے تھے، ان کی کوہان کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ پتھر توڑنے کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ دائیں کونے کی طرف سے ایک تحریر ملی، وہ سریانی زبان میں تھی، اسے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک یہودیوں کو بلا کر وہ تحریر پڑھوائی گئی۔ اس میں لکھا تھا، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس دن میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس دن مکہ کو بھی پیدا کیا، اس دن سورج اور چاند کو بنایا، مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں کے مراد ایک ابو قیس پہاڑ صفا پہاڑی کے سامنے، دوسرا کیان پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے، اس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے۔ شہر اپنے باشندوں کے لیے
پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے، پہلی تحریر تھی۔ دوسرے مقام ابراہیم میں ملی، اس میں لکھا تھا مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے مراد ہے۔ یہ 3 راستے قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں، ان راستوں سے قافلے آتے جاتے رہتے تھے۔ تیسری تحریر میں لکھا تھا جو بھلائی کرے گا لوگ اس پر عشق کریں گے، یعنی اسے جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص رسوائی کرے گا تو ندامت پائے گا۔ تم برائی کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہوئے ایسا ہے جیسے کانٹے دار درخت میں انگور تلاش کر رہے ہو۔ یہ تحریر پتھر پہ کعبے کے اندر کھودی ہوئی ملی۔ قریش کی تعمیر کے لیے پتھر کے ساتھ ساتھ لکڑی کی بھی ضرورت تھی، چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا، آج اس مقام کو زدہ ساحل کہا جاتا ہے۔ مکہ کے قریب ترین ساحل یہی تھا۔ جہاز ٹکرا کے ٹوٹ گیا، اس جہاز میں سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کے سامان تھے۔ قریش اس جہاز کے پاس گئے اور جہاز کی لکڑی کو چھت کی تعمیر کے لیے استعمال کیا۔ حضرت اسود تک کعبہ شریف کا کام ہو چکا تھا۔ سوال تھا کہ حضرت اسود اس کے جگہ پر کون اٹھا کے رکھے گا؟ قبیلہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ سب مرنے مارنے کی نوبت آ گئی۔ ابو دار نے قبیلہ عادی کے ساتھ ایک برتن میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈبو کر کہا کہ ہم حضرت اسود کو اٹھا کے رکھیں گے۔ اس طرح جھگڑے بڑھ گئے، آخر سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ اس میں امیہ اور حریرہ بھی شامل تھے۔ قریش کے قبیل میں سب سے زیادہ عمر والے تھے، ایک شریف بھی تھے۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل نکالا۔ اس نے سب سے کہا کہ قریش کے لوگوں کے حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لو، تمہارے درمیان جو فیصلہ ہوگا وہ مان لو۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت تھی کہ اس دروازے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ قریش نے دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم اس سے راضی ہے۔ جھگڑے کی ساری تفصیل سننے کے بعد ایک چادر بچھا کے اپنے دست مبارک سے حضرت اسود کو چادر پر رکھ کر آپ نے فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کو پکڑ کے اٹھائے اور اٹھا کر اس مقام تک آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسود کو اٹھا کر اسی جگہ رکھنے لگے تو ایک شخص نے بلند آواز میں کہا کہ ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا رہے ہو، یاد رکھو یہ شخص سب کو تسکین کر دے گا اور تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ لیکن قریشیوں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح ہے۔ حضرت اسود کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ نزدیک شخص ابلیس تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا۔ اہل قریش کو خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد کعبہ کی وہی صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک قائم رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ہجری میں ارد گرد مکان لوگوں سے مول لے کر صحن بڑھا دیا، اس کے ارد گرد آدم کے برابر کی دیواریں کھڑی کر دی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اور مکان خرید کر صحن کو اور کشادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں دستور قدم خانہ کعبہ کو بنایا اور اہتم کو زمین کے اندر لے لیا اور 2 دروازے زمین کے برابر بنا کر ارتھ کو اندر سے نکالا۔ اس عمارت کو تیار ہو چکی اور حرم کے ارد گرد مکان خرید کے مسجد الحرام میں شامل کیے گئے۔ ان کے بعد بنی امیہ کا دور آیا۔ بجاز بن یوسف کے نائک عبداللہ ملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کو ناپسند کرتے ہوئے دوبارہ قریشی طور پر بنا دیا۔ مشرق کی طرف صرف ایک دروازہ رکھا اور اندر سے قد آدم کے برتر کر دروازے اونچا کر دیا اور چھت پر کواڑ ساج کی لکڑی کی بنائی اور حتین کو زمین کے باہر کر دیا اور تعمیر ہوئی۔ پھر ولید بن عبد الملک نے صحن کو بڑھا دیا، اس کی تعمیر ختم ہوئی۔ پھر معترضین کے صحن کو بڑھایا۔ پھر محلہ دار الانتوا کو حرم میں داخل کر کے ایک دروازہ قائم کیا جس کا نام باب الرضیہ رکھا۔ تعمیر حجاج بن یوسف قحط سے سلطان مراد خان بن احمد خان سلطان رحم کے عہد تک قائم رکھی۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر عثمانی سلطان مراد خان کے کروائی۔ مراد خان کے وصال کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر عثمانی صلاح الدین کے دور میں ہوتی رہی۔ پھر ان کے بعد تعمیر کا کام بنو سعود نے کیا اور سعودی حکومت نے حاجیوں کے زیارت کے سبب خانہ کعبہ کے ارد زمین کو مسجد کشادہ کیا اور ضرورت کے تحت ابھی بھی تعمیر کا کام جاری رہتا ہے۔ ناظرین، فرشتوں سے لے کر سعودی حکومت تک یہ کام تعمیر ہوتا رہتا ہے اور جاری آگے ہوتا رہے گا۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوئی لیکن بہت جانکاری والی تھی، اس
اس لیے کامنٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئی یا نہیں. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. اجازت لیتی ہوں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا.